قطب جنوبی کے ہمسائے میں ٹرین کا سفر بھی حیران کن تجربہ تھا۔ دائیں بائیں پہاڑی گلیشیئر تھے، دامن میں جنگل تھا اور جنگل میں جگہ جگہ دریا اور جھیلیں تھیں، اور ان کے ساتھ جنگلی گھوڑے چل رہے تھے۔ جنگل میں گھوڑوں کی مختلف نسلیں آوارہ پھر رہی تھیں۔ یہ اسی جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں بڑے ہوتے ہیں اور پھر اسی میں بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ جنگل میں پرندوں اور گھوڑوں کے لیے الگ الگ اسپتال بھی تھے، جن میں روزانہ ڈاکٹرز آتے ہیں۔ گلیشیئرز کی وجہ سے جنگلوں کے مختلف حصے گل سڑ چکے تھے، جبکہ مختلف جگہوں پر دلدلیں بھی تھیں۔ ٹرین کے ساتھ ساتھ واکنگ ٹریکس تھے اور ان پر سیاح ٹریکنگ کر رہے تھے۔ اسرائیل سے جہاز کے جہاز اشویہ آتے ہیں اور زیادہ تر اسرائیلی سیاح نیشنل پارک میں ٹریکنگ کرتے ہیں۔ دنیا کے آخری سرے پر ٹریکنگ یقیناً دلچسپ تجربہ ہے، لیکن بعض اوقات سیاح جنگلی گھوڑوں اور جانوروں کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں اور شدید سردی اور یخ ہوا سے بیمار بھی پڑ جاتے ہیں۔ پارک میں مختلف جگہوں پر برف تھی۔ شہر میں 2 دن قبل ٹھیک ٹھاک برف باری ہوئی تھی۔ ارجنٹائن میں گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، مگر ایشویا میں گرمیوں میں بھی برف باری ہو جاتی ہے۔ قطب جنوبی کا موسم باقی دنیا سے 6 ماہ پیچھے ہے۔ ہماری گرمیوں میں اس علاقے میں سردیاں پڑتی ہیں اور ہماری سردیوں میں وہاں گرمیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہاں جون جولائی میں برفیں پڑتی ہیں اور دسمبر میں لوگ ننگے ہو کر بینچز پر لیٹے ہوتے ہیں، مگر ایشویا کی گرمیاں بھی ٹھٹری رہتی ہیں۔ نیشنل پارک میں برفیلی پہاڑوں کے درمیان تازہ برف کے آثار موجود تھے اور ان برفیلی پہاڑوں، برفیلی جنگلوں، ٹھٹری ہوئی جھیلوں اور آوارہ پھرتے گھوڑوں کے درمیان چک چک اسٹیم ٹرین چل رہی تھی اور دنیا جہاں کے سیاح کھڑکیوں کے ساتھ ناک لگا کر ویڈیوز اور تصویریں بنا رہے تھے۔ ٹرین راستے میں 2 جگہ رکی اور پھر اس نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ آخری اسٹیشن کے بعد 9 کلومیٹر کا ٹریک تھا، جس کے آخر میں اینڈ آف دی ورلڈ تھا۔ اس پوائنٹ سے آگے بیگل سی ہے اور بیگل سی کے آخری سرے پر انٹارکٹیکا کے موٹے گلیشیئرز اور برفیں ہیں، اور ان برفوں میں پینگوئن رہتے ہیں۔ ہم پہلے دن اینڈ آف دی ورلڈ نہیں جا سکے تھے۔ ہم دوسرے دن ٹیکسی پر دنیا کے آخری کونے پر پہنچے تھے۔ اس سے قبل جنگل میں آخری کافی شاپ، آخری واش روم، آخری سرکاری عمارت، آخری رہائش گاہ، پارٹس اور آخری جھیل تھی، اور ان کے بعد وہ ڈیک تھا جس پر پہنچ کر دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ڈیک پر پہنچے تو وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ ہوا کا دباؤ بھی ناقابل برداشت تھا اور سردی بھی، لہٰذا تمام لوگ چند سیکنڈ بعد دوڑ کر گاڑی میں پناہ لے لیتے تھے۔ ہم نے بھی یہی کیا اور بھاگ کر ٹیکسی میں واپس آ گئے، مگر یہ دوسرے دن کی بات تھی۔ ہم پہلے دن اچھے بچوں کی طرح ٹرین کے ذریعے واپس آ گئے تھے اور اس کے بعد ٹیکسی پر شہر پہنچ گئے تھے۔ شہر 4 بجے کے بعد جمنے لگتا ہے، لہٰذا سیاح کان لپیٹ کر ریسٹورنٹ میں پناہ لیتے ہیں۔ ایشویا کا سینٹر خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ ریسٹورنٹ اور کافی شاپس بھی معیاری ہیں۔ ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں گھس کر کنگ کریب کا سوپ اور تازہ سالمن فش پھڑکائی اور پھر کان لپیٹ کر ہوٹل پہنچ گئے۔ ہم نے دوسرا دن بیگل چینل کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بیگل ایشویا اور انٹارکٹیکا کے سمندر کے درمیان سمندری پانی کی ایک پٹی ہے۔ اس پر دنیا کا آخری لائف ہاؤس آتا ہے اور پینگوئن کے جزیرے بھی۔ پینگوئن انٹارکٹیکا اور ایشویا کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ بینگل چینل کے جزیروں میں آتے ہیں، انڈے سمیتے ہیں، بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور دوبارہ انٹارکٹیکا چلے جاتے ہیں۔ بیگل چینل کے آخر میں پانی پر تیرتے ہوئے گلیشیئرز ہیں۔ سمندر کے کنارے مختلف کمپنیوں کے بوٹ ہیں۔ سیاح ٹکٹ خرید کر ان کے جہازوں کے ذریعے سمندر میں جاتے ہیں۔ جہاز صبح 9 بجے چلتے ہیں اور شام کو مختلف جزیروں سے گزرتے اور رکتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن بکنگ کی کوشش کی، مگر سمندر میں تیز ہوا کی وجہ سے جہاز کینسل ہو گئے۔ ہم دوسرے دن صبح 8:30 بجے دوبارہ پہنچ گئے، لیکن موسم کی خراب کی وجہ سے جہاز اس دن بھی نہ گیا۔ ہمارے پاس اب کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہم نے سارے دن کے لیے ٹیکسی بک کی اور ایشویا کے مضافات میں نکل گئے۔ قریب ترین شہر ٹولین 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہم اس طرف نکل گئے۔ راستہ بہت خوبصورت تھا۔ ایک طرف پہاڑ تھے، ان پر گلیشیئر تھے، اور دوسری طرف جھیلیں تھیں۔ ان میں 2 جھیلوں پر باقاعدہ سمندر کا گمان ہوتا تھا۔ راستے میں لکڑی کے کارخانے بھی تھے۔ ڈرائیور نے بتایا لکڑی اور مچھلی اس علاقے کے 2 بڑی روزگار ہیں۔ ایشویا میں ٹیکس فری ہونے کی وجہ سے موبائل فون اور لیپ ٹاپس کی فیکٹریاں بھی لگ رہی ہیں، جن کی وجہ سے پورے ملک سے پڑھے لکھے ہنرمند لوگ ایشویا آ رہے ہیں۔ ٹولے ایک سست اور گندا سا ٹاؤن تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ ہم وہاں جا کر بہت مایوس ہوئے۔ ڈرائیور ہمیں واپسی پر جنگل میں لے گیا۔ وہاں ایک کچا راستہ تھا جس کے آخر میں ایک چھوٹی سی پورٹ تھی۔ اس پورٹ کی صرف 2 خوبیاں تھیں۔ وہاں سے چلی کی پورٹ اور پہاڑیاں صاف دکھائی دیتی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 5 منٹ کا آبی راستہ تھا۔ چلی کے مچھرے یہ راستہ عبور کر کے ارجنٹائن آ جاتے تھے اور ارجنٹائن کے فشرمین چلی چلے جاتے ہیں۔ ہمیں دونوں سائٹس پر سرگرمی دکھائی دے رہی تھی۔ پورٹ کی دوسری خوبی اس کے جنگلی راستہ تھا۔ پورے راستے میں لوگوں نے عارضی گھر بنا رکھے تھے۔ ان گھروں میں شہر کے ہنگاموں سے بیزار لوگ رہتے ہیں۔ یہ آتے ہیں، 1-2 دن جنگل میں گزارتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔
یہ گھر بجلی، گیس اور پانی سے محروم ہے، لہٰذا لوگ وہاں قدرتی زندگی گزارنے آتے ہیں۔ جنگل گھنا تھا اور وہ سمندر کی طرف کھلتا تھا۔ ہم وہاں سے واپسی کے بعد نیشنل پارک گئے اور اینڈ آف دی ورلڈ دیکھا۔ ارجنٹائن کے لوگ صاف ستھرے، مہذب اور پڑھے لکھے ہیں۔ یہ چھوٹی ملازمت نہیں کرتے، لہٰذا ٹیکسی سے لے کر سبزی فروش تک بولیویا، پیراگو اور پیراگوئی کے لوگ ہیں۔ ہمارا ٹیکسی ڈرائیور بھی بولیویا سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام عمر تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ لاطینی امریکہ میں عمر نام کامن ہے، کیوں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ عمر نے بتایا، لاطینی امریکہ کے زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کے لیے ارجنٹائن آتے ہیں، لیکن یہ اب واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ ارجنٹائن کے معاشی حالات ان کے اپنے ملکوں سے زیادہ خراب ہیں۔ عمر بھی اپنے ملک واپس جانا چاہتا تھا، تاہم اس کا کہنا تھا بولیویا میں جرائم بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ بولڈ اسٹیپ نہیں لے پا رہا۔ ایشویا میں دنیا کی آخری جیل بھی ہے۔ یہ جیل 1902 میں اسٹارٹ ہوئی تھی اور 1947 میں بند کر دی گئی تھی۔ یہ دوبارہ 1994 میں کھولی گئی، لیکن اس بار اسے میوزیم بنا دیا گیا۔ جیل کے ایک حصے کو انٹارکٹیکا میں میوزیم کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا 1520 میں انٹارکٹیکا کی پہلی مہم اس علاقے میں پہنچی تھی۔ اس وقت تک یہاں ریڈ انڈینز رہتے تھے۔ یہ غیر انسانی زندگی گزار رہے تھے، ننگ دھڑنگ رہتے تھے، چھوٹی کشتیوں میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، گاروں میں آگ جلا کر سردیاں گزارتے تھے اور ہڈیوں اور پتھروں کے آلات اور ہتھیار بناتے تھے۔ یہ کپڑوں اور جوتوں تک کی ٹیکنالوجی سے نابلد تھے۔ یورپی باشندے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنانے شروع کیے، مگر یہ لوگ کپڑے پہننے کے بعد تیزی سے بیمار ہوئے اور مرتے چلے گئے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ لوگ بارشوں اور برف کی وجہ سے زیادہ صاف ستھرے رہتے تھے۔ بارش کے بعد یہ لوگ آگ جلا کر خود کو سکھا لیتے تھے، لہذا بارش اور آگ کی وجہ سے یہ ہر قسم کے جراثیم سے محفوظ رہتے تھے۔ لیکن جب انہیں کپڑے پہنائے گئے تو ان کے جسم پر جراثیم پہننے لگے اور یوں یہ چند دنوں میں مرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی آبادی تیزی سے ختم ہوتی چلی گئی۔ آج کے ماہرین کا خیال ہے 1520 سے 1550 کے درمیان اس مشاہدے نے آگے چل کر یورپی اقوام کو سن ہات اور سوانا کا تصور دیا تھا۔ یورپ کے تمام اقوام گرمیوں میں ساحلوں پر سن بات اور سردیوں میں اسٹیم بات اور سوانا لیتے ہیں۔ اس سے ان کی صحت بہتر اور عمر لمبی ہو رہی ہے۔ ہمیں میوزیم میں ریڈ انڈینز کی رہائش گاہیں اور کلچر بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا ایشویا 4500 برس قبل 1250 فٹ موٹا گلیشیئر تھا۔ برف آہستہ آہستہ پگھلی اور اس کے نیچے سے زمین اور چٹانیں نکل آئیں اور پھر یہاں شہر آباد ہو گیا، مگر گلیشیئر کی برفیں آج بھی اس کو ڈھانپنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور ماہرین کا خیال ہے یہ کسی بھی وقت دوبارہ برف میں گم ہو جائے گا۔ ہم نے ایشویا میں آخری شام ریستورانوں میں خوراک تلاش کرنے میں خرچ کی اور اگلی صبح بیگل چینل اور انٹارکٹیکا کی حسرت کے ساتھ بیونس آئرس واپس لوٹ گئے، مگر اپنا دل ایشویا کی گلیشیئرز پر ہی چھوڑ آئے۔ ہم ایک بار پھر یہاں ضرور آئیں گے اور انشاءاللہ اپنی ادھوری حسرت پوری کریں گے۔ ہم نے ایشویا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا۔